السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب کی کتاب ولر کنارے، اس کی دوسری ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پنڈت برادری کے کچھ کنبے کولگام کے ویسوں گاؤں میں بسائے گئے، سیف زون میں رہائش پذیر ہو گئے، جبکہ ہمیں پنڈتوں کو سیف زون میں رکھنا قطعاً منظور نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اپنے آبائی جگہوں میں ہی سکونت اختیار کرے۔ اپنے ایک عزیز سنجے شراف نے مشورہ دیا کہ اظہار یکجہتی اور جذبہ ہمدردی کے اظہار کے لیے یہ لوگ آپ کی ملاقات کے لیے زبردست خواہش مند ہے۔ آپ وہاں تشریف لا کر ان کی بپتا بھی سنیں اور ان کو حوصلہ بھی دیں۔ چنانچہ ہم لوگ ایک وفد کی صورت میں وہاں گئے، ان کو یقین دلایا کہ آپ لوگ وادی میں لوٹ آئے ہیں۔ مسلمان برادری کی طرف سے آپ مطمئن رہے کہ صدیوں پرانی برادری اور بھائی چارے کی روایات زندہ ہے، اور نیک ہمسایوں کی طرح رہنے کا ہمارا عمل اور ہمارا جذبہ برابر موجود ہے۔ آپ لوگ اپنے ہمسایوں کی طرف سے کسی قسم کا خوف و ہراس محسوس نہ کریں۔ ہماری جدوجہد بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف ہے۔ یہ کوئی فرقہ پرستانہ جدوجہد نہیں ہے، یہ ہندو اور مسلمان کی لڑائی نہیں ہے۔ ہم نے یہ قدم کسی فرد یا کسی طبقہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں اٹھایا ہے، بلکہ ہمارا یہ اقدام انسانی اور اخلاقی اقدار کا احترام ہے، اور دین اسلام سب سے زیادہ احترام آدمیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بنی اسرائیل، ہم نے فرزند آدم کو احترام اور قدر و منزلت عطا کی ہے۔ بقول اقبال، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ ہماری جدوجہد پرامن ہے، لیکن حکومت اس پرامن جدوجہد کو جاری رکھنے کے مواقع چھین رہی ہے، اور بندوق کی نوک پر زبان بندیاں ہیں، گرفتاریاں ہیں، قید و بند کا دورہ ہے، کریک ڈاؤن ہے۔ کالے قوانین کے تحت لوگوں، خاص طور نوجوانوں، کالج، یونیورسٹیوں اور تعلیم گاہوں سے اٹھا کر ہماری نوجوان نسل کو جموں جیلوں میں پابند سلاسل بنایا جا رہا ہے۔ بندوق کی نوک پر عزتیں اور عصمتیں لوٹی جا رہی ہے۔ پتھراؤ کا الزام دے کر PSA کے تحت گرفتار کر کے وادی اور وادی سے باہر 350 میل دور کی جیلوں میں بے آسرا اور بے سہارا بنا دیا جاتا ہے، اور یہاں قبرستان جیسی خاموشی طاری کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں یکسوئی اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جدوجہد کو جاری و ساری رکھنا ہے، یہی کامیابی کی واحد ضمانت ہے، انشاءاللہ۔ 9 اگست 2011 کے کشمیر عظمیٰ میں ایس احمد پیرزادہ نے 1956 کے اس مباحثہ کا ذکر کیا ہے جس میں نے ایک استاد کی حیثیت سے آن جہانی گاندھی جی کے فلسفہ اہنسا پر تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ قوت اور طاقت کے بغیر دنیا سے ظلم اور منکرات کا سدباب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پیرزادہ صاحب کا اعتراض ہے کہ آج کا گیلانی پرامن جدوجہد کی بات کر رہا ہے اور پتھراؤ کو بھی نقصان دہ قرار دے رہا ہے۔ یہ تضاد ہے اس گیلانی میں اور آج کے گیلانی میں۔ محترم پیرزادہ صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ آن جہانی گاندھی جی کا فلسفہ خود ان کی زندگی میں ہی مسترد کیا جا چکا ہے، جب ایک ہندو انتہا پسند نوجوان نے ان کو گولی کا نشانہ بنا کر بے رحمی کے ساتھ ابدی نیند سلا دیا۔ پھر وہ قوم اور حکومت جو آن جہانی کو باپو کے نام سے پکارتی ہے، گزشتہ 64 سال سے ایک نہتی اور امن پسند قوم کو 10 لاکھ فوج کے نرگے میں لے کر ظلم و استبداد کے شکنجے میں کس کے رکھ رہی ہے، اور آن جہانی کے فلسفہ اہنسا کو اپنے بوجھل بوٹ سے مسل رہی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں آن جہانی کا فلسفہ خود ان کے پیروکاروں کے ہاتھوں ناکام ہو چکا ہے۔ جہاں تک ہماری جدوجہد کا تعلق ہے، بھارت کے جبری اور فوجی قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد مبنی بر صداقت ہے۔ اس کے لیے بھارت کی حکومت اور سیاسی قیادت کے وعدے اور اقوام متحدہ کی 18 قراردادیں اور 1947 سے آج تک 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی موقف کی صداقت اور اللہ غالب و قاہر کی قوت، طاقت اور نصرت پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنی جدوجہد جاری و ساری رکھنا ہے۔ کامیابی ہمارا مقدر ہے، انشاءاللہ۔ ہم جو پرامن جدوجہد کا لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں، اس سے اکثر لوگوں کو غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے۔
اور اس کتاب کے منظر عام پر آنے سے کچھ لوگوں نے اپنے خدشات کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اس لیے اسلام کا تصور امن و جنگ اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کی تھوڑی بہت وضاحت ضروری بن جاتی ہے۔ اسلام کا تصور امن و جنگ یہ ہے کہ بنیادی اور مستقل امن ہے، جبکہ جنگ ایک عارضی اور سطحی حادثہ ہے، ایک وقتی بحران ہے جس کو دور کرنے کے لیے چند معقول شرائط کے ساتھ اور معینہ حدود کے اندر طاقت کا استعمال نہ صرف روا بلکہ ضروری ہے۔ بہرحال اہل اسلام کے لیے جنگ حق و باطل کا معرکہ ہے، جس میں شریک ہو کر انہیں اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے باطل کے خلاف حق کے لیے سرفروشی کرنی ہے۔ اسی لیے اسلامی جہاد کا دوسرا نام شہادت حق یعنی عمل سے حق کی گواہی دینا اور اس کی پاسداری میں جان و مال اور آبرو سب کا خطرہ مول لینا ہے، اجتماعی مفاد اور انسانیت کے تحفظ کے لیے قربانی دینا ہے۔ یہ جہاد جس کا مفہوم خدا کی راہ میں سعی بلیغ ہے، زندگی کے ہر لمحے اور ہر گوشے میں مومن باللہ کو احکام الہی کے مطابق اپنے آخری سانس تک اپنی پوری قوت کے ساتھ کرنا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ اقبال۔ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں: ہر وہ جدوجہد جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کی جائے جہاد ہے۔ اسی طرح جس کسی نے بھی اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس سرزمین پر اسلامی نظام قائم کرنے کی نیت سے اس جدوجہد میں حصہ لیا ہے، وہ اگر اس راہ میں کام آ گیا ہے تو بلا شبہ اس نے شہادت پائی ہے، وہ شہید ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اخلاص اور شہادت کا اجر پائے گا۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بحوالہ سید مودودی کا فکری انقلاب جلد 2۔ اسلام میں امن کی ضرورت اور اہمیت پر مفسر قرآن شہید سید قطب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کلمت اللہ کو ثابت و برپا کرنے کے لیے اسلام جب اپنے اعلیٰ عقائد کے مطابق کامل و مکمل امن و سلامتی کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بین الاقوامی امن سے ابتدا نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ تو سفر کی انتہا ہے نہ کہ ابتدا۔ بین الاقوامی امن زنجیر کی کڑیوں میں سے آخری کڑی ہے، اس سے پہلے کئی کڑیاں اور ہیں۔ اسلام سب سے پہلے فرد کے ضمیر میں امن و سلامتی برپا کرتا ہے، پھر خاندانی دائرے میں، پھر امت و قوم کے اندر اور سب سے آخر میں مختلف قوموں اور ملتوں کے اندر اسے برپا کرتا ہے۔ وہ بالکل ابتدا میں فرد اور اس کے رب کے درمیان امن و سلامتی کا علاقہ قائم کرتا ہے۔ فرد کے خود اس کی اپنی ذات سے معاملہ کرنے اور جماعت سے تعلق قائم کرنے میں سلامتی پیدا کرتا ہے، پھر وہ ایک گروہ کے دوسری جماعتوں سے تعلقات کے اندر امن پھیلاتا ہے، افراد کے حکومت سے تعلقات کو امن پر استوار کرتا ہے۔ اتنے قدم اٹھا چکنے کے بعد پھر وہ ایک سلطنت کے دوسری سلطنتوں سے تعلقات کے اندر امن و سلامتی پیدا کرتا ہے۔ اس آخری منزل تک پہنچنے تک کے لیے وہ ایک لمبا راستہ طے کرتا ہے۔ اس راستے میں وہ ضمیر کی سلامتی سے گھر کی سلامتی تک، پھر معاشرے کی سلامتی تک اور آخر میں سارے جہاں کی سلامتی کی منزل تک سفر کرتا ہے۔ امن عالم اور اسلام۔ اب جہاں تک مسئلہ کشمیر اور امن کا تعلق ہے تو یہ بات تاریخی طور ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جموں کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے اور بھارت نے یہاں تقریباً 8 لاکھ فوج کو کشمیری مسلمانوں کے سروں کو کچلنے کے لیے تعینات کر رکھا ہے۔ جہاں ایک چھوٹے سے خطے میں اتنا بڑا فوجی جماع ہو، وہاں تو آئے روز امن و امان کا مسئلہ درپیش ہی رہے گا۔ 13 جولائی 1931 کو کس نے بدامنی پھیلائی کہ آنن فانن سینٹرل جیل سری نگر کے باہر 22 معصوم نوجوانوں کو شہادت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ اگست 1947 میں جب برصغیر کے انسانوں کے مستقبل کا فیصلہ کیا گیا تو بھارت نے ایک منصوبہ بند سازش کے تحت جموں کشمیر کے باشیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے اس خطے کو ہڑپ لیا۔ کیا اس موقع پر بھی کشمیریوں نے ہی بدامنی پھیلائی تھی؟ 1988 عیسوی تک کشمیریوں نے ہر جمہوری اور پرامن حربہ آزمایا۔ 1988 کے اسمبلی الیکشن میں ریکارڈ توڑ داند لی اور الیکشن میں حصہ لے رہے سرگرم نوجوانوں کی وسیع پیمانے پر گرفتاری کے بعد یہاں کے نوجوانوں نے تنگ آمد بجنگ آمد اس کے مصداق اصولوں کے تحت
भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ हथियार उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अब बैलेट पर भरोसा ख़त्म हो गया और अब बुलेट के रास्ते का इंतखाब किया। 1994 ईस्वी में ही अस्करियत से वाबस्ता नौजवानों का एक अच्छा खासा हिस्सा भारत की फरेबकारी के जाल में फंस गया और उन्होंने तहरीक को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। मैंने अपनी अक्सर तसानीफ में उसका तज़किरा किया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अवामी इज्तिमाआत के ज़रिए भी कौम को इस संगीन मर्ज़ से आगाह करता रहा, मगर ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि अस्करियत से वाबस्ता एक मुतअद्दिद व हिस्सा ऐसे सरफरोश नौजवानों पर मुश्तमिल था जिनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही था, और उनकी कोशिशों, काविशों, जद्दोजहद और शहादतों से ही मसले कश्मीर सर्द खाने से निकलकर आलमी तवज्जह का मरकज बन गया, और उन्होंने अपने गर्म गर्म लहू से यहाँ की मिट्टी को सैराब किया और शहादत के आला मकाम पर मुतमक्किन हो गए। इसकी मुफस्सल वजाहत मैं अपनी किताबों नवाए हुर्रियत, किस्से दर्द, दिबाजा तबासानी, दीदो शनीद और मकतल से वापसी में कर चुका हूँ। कारिन के लिए उन किताब का मुताला मुफीद रहेगा, यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। 2008 में अमरनाथ ज़मीन तनाज़ा पर जो अवामी तहरीक बर्पा हुई, जिसमें तकरीबन 78 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, किस फरीक ने ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया? 2009 ईस्वी में शोपियां वाक़या के सिलसिले में 22 मासूम अफराद उनको शहीद किया गया, किसने किए और क्यों? 2010 और 2011 में इनायतुल्लाह खान से लेकर नाजिम रशीद तक 123 मासूम नौजवानों के पास कौन सा गोला बारूद और हथियार थे जिनकी पादाश में उनको अब्दी नींद सुला दिया गया? शाज़ो नादिर ही कोई पत्थर मारते हुए शहीद कर दिया गया, बल्कि तमाम के तमाम मासूम अफराद गोलियों से भून डाले गए। क्या इतनी शहादतों और वसी पैमाने पर कमसिन बच्चों समेत गिरफ्तारी पर भी कौम के नौजवान मज़े की नींद सोए? इसका रद्द अमल फितरी है और ये जिंदा कौमों की भी अलामत है, मगर हमने बारहा इसका तज़किरा किया है और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह कि नौजवान अपनी ताकत के इस्तेमाल में इक़दाम ना करें, बल्कि सब्र हिम्मत से काम लेकर इस्लामी उसूलों के तहत ही अपनी जद्दोजहद जारी व सारी रखें। यहाँ का अक्सर नौजवान शौक से पत्थर नहीं उठाता है, बल्कि ये काबिज फोर्सेस और रियासती पुलिस की ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ रद्द अमल होता है। वही कहीं कहीं कुछ तखरीबी अनासिर इस मुकद्दस तहरीक को बदनाम करने का सबब बन जाते हैं। इन्हीं अनासिर को मेन स्ट्रीम पार्टियां अपने हकीर मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और इल्ज़ाम आज़ादी पसंद लीडरशिप के सर थोप देते हैं। हमने माजी में भी इसकी मजम्मत की है, अब भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। असल बदअमनी की जड़ भारत का फौजी कब्जा है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब ही यहाँ अमन ज़हूर पजीर होगा। इसलिए भारतीय क़यादत को नोश्ता दीवार पढ़कर फ़ौरन से पेशतर मसले कश्मीर को हल करने के सिलसिले में अमली इक़दामात उठाने चाहिए। कहीं ऐसा तो न हो कि यहाँ का पुरजोश नौजवान पत्थर से वापस जाकर 1990 के हालात की तरफ वापस चला जाए। इस वक्त आज़ादी पसंद लीडरान, कारकुनान और आम नौजवान किन बुनियादों पर जेलों के अंदर ठोंस दिए गए हैं? वो तो पुरअमन जद्दोजहद कर रहे थे, कोई बंदूक नहीं उठाई थी, किसी पत्थर का सहारा नहीं लिया था, मगर फिर भी पाबंदी सलासल है। अब कौम के बाकी नौजवान ज़रूर रद्द अमल दिखाएंगे, जो एक फितरी रद्द अमल है, और उस वक्त और उन जैसे मौके पर रद्द अमल जायज़ और ज़रूरी बन जाता है। अमन का नारा हम देते हैं, अमन से ही हल तलब मसाइल का हल निकल सकता है, मगर भारतीय क़यादत और उनके गुमाश्ते इस संगीन मसले को तूल देकर खुद बदअमनी फैला रहे और इल्ज़ाम हमारे सर थोप दे रहे। अजीज़ुल कद्र प्रोफेसर मंसूर अहमद मंसूर ने वलूर किनारे के सही तनाजुर और पस मंज़र में जानदार और हकीकत पसंदाना तबसरा किया है। दिल की अमीर गहराइयों के साथ उनका शुक्रिया, इस निस्बत से नहीं कि उन्होंने तौसीफ़ी अंदाज इख्तियार किया है, बल्कि इस लिहाज से कि किताब की रूह यही है। अगर खुद सताई और मुबालगा आराई से ताबीर न किया जाए तो बजा तौर कहा जा सकता है कि वलूर किनारे अल्लामा इकबाल के इस शेर के मिज़दाक है, बताऊं तुझको मुसलमान की ज़िंदगी क्या है, ये है निहायत अंदेशा व कमाले जुनू। मोहतरमुल मुकाम जनाब मोहम्मद मुज़फ़्फ़र खादिम साहब ने भी किताब में इमला और किताबत की गलतियों की निशानदही की है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
انہوں نے مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی رہائی کے بعد گول باغ، جہاں آج اسمبلی ہاؤس اور ہائی کورٹ کے دفاتر ہیں، جلسہ میں موئے مقدس کی بازیابی کے لیے تشکیل دی ہوئی ایکشن کمیٹی توڑ دی اور اس طرح شیر بکرا تنازع کو نئی زندگی بخشی گئی، جس نے ایک طویل عرصہ تک آپسی مناقشت اور تناؤ کو جنم دیا تھا، اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ تبا دوم کے دیباچہ میں اس کی تلافی کی جا رہی ہے۔ ولر کنارے کتاب کے پڑھنے والوں میں سے کچھ بہی خواہوں نے اس تاثر کا اظہار کیا ہے کہ اسراف سے کام لیا گیا ہے، سائز بڑا ہے، کاغذ بہت بڑھیا اور قیمتی ہے، حاشیہ ضرورت سے زیادہ ہے اور صفحات خالی رہ گئے ہیں، اس کمزوری کو دور کیا جائے۔ ملت پبلیکیشنز، اس کے انچارج کو بھی اس کا احساس تھا، مگر اس میں ان کی کوئی کوتاہی اور خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ ہماری ہی خواہش تھی جس کی انہوں نے تعمیل کی ہے۔ تبا دو میں انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے، مگر اس قول صادق کا بھی پاس و لحاظ رکھا جائے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر اندیش سید علی گیلانی، بتاریخ 18 اگست 2011، حیدر پورہ، سری نگر۔